ناظرین، دن میں 3 مرتبہ کھانے کے بعد کلونجی کے 7 دانے کھانے سے شوگر اور اس مرض سے ہونے والی تکالیف ختم ہو جائیں گی۔ شام کے وقت کالے چنے کا شوربہ پینا انتہائی مفید اور صحت مند عمل ہے۔ لمبے بال چاہتے ہو تو بیری کے پتوں سے بال دھو لیا کرو۔ سخاوت اور پاک دامنی کے ساتھ مزین و آراستہ ہونا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بہترین سخاوت یہ ہے کہ وہ اپنا مال لوگوں میں مفت تقسیم کرے اور دوسروں کے مال کے پاس نہ جائے۔ چہرے کو ہمیشہ صاف رکھنا ہے تو کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی پی لیا کریں۔ زعفران استعمال کرنے سے دل و دماغ کو قوت ملتی ہے، جگر کی اصلاح ہوتی ہے۔ چہرے کا رنگ نکھارنا ہو اور خون کو صاف کرنا ہو تو زعفران کا استعمال کیا کریں۔ نیا خون پیدا کرنا ہو یا سر درد کو دور کرنا ہو تو دودھ کے ساتھ زعفران لینا انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے پیروں میں درد رہتا ہو تو رات سونے سے قبل پیروں پر زیتون کے تیل کی مالش کریں اور لیٹنے کے بعد پاؤں کو اونچا رکھیں۔ دودھ جلیبی کے ساتھ استعمال کرنے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ یا حیو 7 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے۔ گیس ہو یا پیٹ کا مسئلہ ہو یا کسی جگہ بھی درد ہو یا کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا خوف ہو، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ یا محبی یا ممیتو 7 بار روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل جادو اثر نہیں کرے گا۔ کالا نمک چاٹنے سے گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ جسم کی خارش ختم کرنے کے لیے ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر مالش کرنے سے جسم سے ہر قسم کی خارش دور ہوتی ہے۔ تخم لنگا پینے سے دودھ کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ طاقت ملے گی اور اس میں 7 گنا زیادہ وٹامن سی موجود ہوتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نیند بہتر سے بہتر ہو تو دودھ میں تخم لنگا ملا کر پیا کرو۔ تازہ دودھ میں چند قطرے گلیسرین ڈال کر چہرے پر لگائیں، اس سے چہرے کے داغ دھبے دور ہوں گے، چہرے پر تازگی اور نکھار بھی آئے گا۔ سعادت مند وہ ہے جو عذاب سے ڈرا، ایمان لایا، ثواب کا امیدوار ہوا اور نیک کام کیے۔ سعادت مند وہ ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لائے۔ غصے کو کھانے سے انسان گرم اور غصہ پینے سے انسان ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھا لینے سے کمزوری نہیں ہوگی اور ہڈیاں طاقتور رہیں گی۔ روزانہ کھیرے کھا لینے سے زندگی بھر لکوہ کی بیماری نہیں ہوگی۔ 2 عدد ثابت کالی مرچ جو گرم مسالہ میں موجود ہوتی ہے، اس کو پانی کے ساتھ لیں، جسم میں جہاں بھی درد ہوگا ختم ہو جائے گا۔ پکی ہوئی 3 کھجوریں رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں، صبح انہیں پانی میں سے اچھی طرح ملیں اور جب کھجوریں پانی میں حل ہو جائیں تو نہار منہ پانی پی لیں۔ مثانے کی گرمی دور ہوگی، جگر کی گرمی دور ہوگی، پوشیدہ امراض سے نجات ملے گی، ہاتھوں پاؤں کی جلن ختم ہوگی اور جسم میں طاقت آئے گی۔ معدے میں زخم ہوں تو 1 لونگ روزانہ صبح پانی کے ساتھ نگل لیجئے۔ بنے ہوئے چنے کھانے سے بڑھا ہوا کولیسٹرول گھٹ جاتا ہے، جسم کی کمزوری دور ہونے لگتی ہے، جسم میں آئرن کی کمی پوری ہوتی ہے اور فائبر پروٹین بہتر ہو جاتے ہیں۔ سعادت مند وہ ہے جو یاد الہی کے سوا تمام باتوں سے اپنی زبان بند رکھے۔ سخاوت ایک قسم کی سعادت مندی ہے اور لالچ ایک طرح کی ذلت ہے۔ سر درد کی شکایت میں دودھ کم استعمال کریں اور پانی میں شہد ملا کر پیا کریں۔ کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھا لینے سے آپ کا زخم جلدی بھر جائے گا۔ سانس کی بیماری دور کرنے کے لیے 1 پیاز اور بڑی الائچی کو
توے پر بھون لیں اور نہار منہ کھا لیا کریں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں نیم کے پتوں کا استعمال کرو گے تو خون صاف ہو جائے گا، کینسر جیسی بیماری دور ہو جائے گی، جسم سے ہر قسم کی خارش دور ہوگی، سر میں خشکی ختم ہوگی، تمام قسم کی بیماریاں ٹھیک ہونے لگ جائیں گی۔ املی آلو بخارا کا شربت پینے سے جگر کی حرارت بنتی ہے، زیادہ پیاس کی شدت کم ہونے لگتی ہے، متلی اور قے بہت مفید ہے۔ گرمی کی وجہ سے سر میں درد ہو تو یہ بہت مفید ہوتا ہے۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے کھائیں۔ اگر آپ اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے لیموں کھائیں، کھیرے کھائیں اور بند گوبھی کے پتے کھائیں۔ یا واجدو، جو کوئی کھانا کھاتے وقت ہر نوالہ پر پڑے گا، انشاءاللہ عز و جل وہ کھانا اس کے پیٹ میں نوکر ہوگا اور بیماری دور ہوگی۔ میتھی کے پتے بیرونی سوجن دور کرنے کے علاوہ جلی ہوئی جلد کو بھی ٹھیک کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر ہمیشہ کم رہے تو پھل اور سبزیاں کھایا کریں۔ سونف اور خشک دھنیا ایک ایک چھٹانک صاف کر کے پیس لیں اور اس میں 1.5 چھٹانک شکر ملا لیں۔ صبح و شام 1 چمچ کھائیں، دل کی دھڑکن ٹھیک ہو جائے گی اور پیٹ میں بننے والی گیس ختم ہو جائے گی۔ آلو جسم کو طاقت دینے والی سبزی ہے، مگر اس سے مثالوں اور گوشت کے ہمراہ استعمال کرنا چاہیے، ورنہ اس سے ضروری فوائد حاصل نہیں ہو پاتے۔ بہترین سخاوت یہ ہے کہ حقداروں کو ان کے حقوق پہنچائے جائیں، اور بدترین یہ کہ جو لوگ مال لینے کے مستحق ہوں ان سے مال کو روک لیا جائے۔ 2 گھنٹے واک کر لینے سے آپ اپنی زندگی کو بڑھا سکتے ہیں۔ روزانہ پیدل چلنے سے موٹاپے کا خدشہ بہت کم ہوتا ہے۔ شلجم کھانے سے خون صاف ہوتا ہے، بلغم ختم ہوتی ہے، یہ کھانسی کو دور کرتا ہے، قبض کشا ہے، بینائی تیز کرتا ہے، پرانا خون صاف کر کے نیا خون پیدا کرتا ہے۔ عجوا کھجور کھانے سے جسم سے زہریلے مادے دور ہو جاتے ہیں، آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے، امراض قلب سے نجات ملتی ہے اور نفسیاتی مریض بھی ٹھیک ہونے لگتے ہیں۔ کھانے کے فوراً بعد نہا لینے سے آپ کا رنگ سانولا پڑ جاتا ہے۔ سخاوت کا اچھا ساتھی حیا ہے اور ایمان کا اچھا ساتھی رضا ہے۔ یا واحدو، جو 1000 ایک بار جس کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو تنہائی میں پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا۔ ہاتھ وغیرہ جل جائے تو چونے کے پانی میں شکر گھول کر جلے ہوئے مقام پر لگانے سے آرام آ جاتا ہے۔ زبان پر چھالے پڑ جائیں تو کیلے دہی کے ساتھ صبح سویرے کھا لیں، 1 ہی دن میں چھالے ختم ہو جائیں گے۔ 1 کلو کچے دودھ میں 1 کلو پانی ڈال کر 1 دن میں پی لیں، گردے کی پتھری نکل جائے گی۔ جلی ہوئی جلد پر آلو کاٹ کر رکھ دیا جائے تو درد میں افاقہ ہوتا ہے، زخم جلدی بھر جاتا ہے۔ ہاتھوں کی جلن دور کرنے کے لیے املی کو پانی میں بھگو کر اس کا رس اور تھوڑی سی چینی اس میں ملا کر ہاتھوں پر ملیں تو جلن دور ہو جائے گی۔ یا احد، جو کوئی اس اسم کو 9 مرتبہ پڑھ کر حاکم کے آگے جائے گا، انشاءاللہ عز و جل عزت اور سرفرازی پائے گا۔ جو تنہا اسے 1000 بار پڑھے گا نیک بن جائے گا۔ اپنے عیبوں کو سخاوت سے چھپاؤ، یہ عیبوں کے لیے پردہ ہے۔ سالن کے اندر سرکہ یا لیموں ڈال کر کھا لیں، ہاضمہ درست رہے گا۔ کھانے کی وجہ سے جو لوگ معدے اور گیس کے مریض بن گئے ہیں ان کو چاہیے کہ لیموں اور پودینے کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ کالی مرچ کے کچھ دانے پانی کے ساتھ لینے سے پیٹ، پسلی، کندھا، بازو اور ٹانگوں میں درد ہو تو ختم ہو جاتا ہے۔